سبق نمبر 6 زمین کا اطلاق استعمال عمل کیجیے۔ اپنے مکان کا خاکہ بنائیے اور اس خاکے میں درج ذیل انتظامات کون کون سی صنف میں ہیں اس کی نشاندہی کیجیے۔ باورچی خانہ، گوشہ عبادت، غسل خانہ، آنگن، بیٹھک، نشستگاہ، سونے کا انتظام، خوابگاہ وغیرہ۔ آئیے بچوں، ہم اس خاکے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک گھر کا خاکہ دیا ہوا ہے، نقشہ دیا ہوا ہے، اس کو غور سے دیکھیے۔ اس خاکے میں باورچی خانہ، غسل خانہ، گوشہ عبادت، سونے کا انتظام، خوابگاہ اور بیٹھک، نشستگاہ، آنگن آپ کو بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کا خاکہ بنائیے، نقشہ بنائیے۔ اگر ہم ان نقشے کو دیکھیں دھیان سے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہر چیز اپنی سہولت کے مطابق بنائی گئی ہے۔ اس خاکے میں غسل خانہ، باورچی خانہ، سونے کا کمرہ، خوابگاہ اور بیٹھک، عبادت گاہ، ان تمام کا صحیح طور پر تعین کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی گھر بنایا جاتا ہے پہلے اس کا خاکہ تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کام شروع کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم تمام چیزوں کو سلیقہ مندی سے کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں صحیح جگہ پر موجود ہوں تو ہم کو کوئی دشواری اٹھانی نہیں پڑتی۔ بچوں، اگر کچن میں لگنے والا فریج ہم نے ہال میں رکھ دیا تو کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں۔ باورچی خانے میں لگنے والی سبزی، ترکاری، مسالے لانے کے لیے ہمیں ہمیشہ ہال میں جانا پڑے گا۔ اس لیے فریج کی صحیح جگہ باورچی خانہ، کچن میں ہی مناسب ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح گھر کی دیگر اشیاء کا بھی مناسب طور پر رکھا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم کسی چیز کی جگہ بدلتے ہیں تو بار بار اس کو ذہن میں لانے کے لیے ہمیں کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ ہر ایک شے کہاں رکھی جائے اس کا تعین پہلے ہی سے کر لیا جاتا ہے۔ اگر یہ پہلے سے متعین نہ کر لیا جائے تو مکان غیر منظم لگتا ہے اور گھر کے اندر چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ان انتظامات میں اگر رد و بدل کیا جائے تو کئی دنوں تک آپ کو الجھن رہتی ہے۔ آپ کے مکان کے لیے دستیاب زمین کو آپ کس طرح مختلف انتظامات کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ عمل کیجیے۔ یہ سرگرمی جماعت کے تمام طلباء مل کر کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ اسکول میں نہیں ہیں تو ہم لوگ اس کو یہاں پہ کر کے دیکھیں گے۔ ہمارے پاس 9 تختیاں ہیں۔ کاروباری علاقہ، رہائشی علاقہ، افتادہ زمین، تفریح، صنعتیں، نقل و حمل، کھیت، ادارے، زمین کا مخلوط حصہ۔ مندرجہ بالا ناموں کی تختیاں تیار کیجیے۔ یہ تختی لے کر طلباء کا ایک دائرے کی شکل میں ان کو کھڑے کرنا ہے۔ تو بچوں دیکھو، ابھی ہم لوگ اسکول میں نہیں ہیں تو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر چند نام دیے ہیں۔ یہ نام ہیں دکان، باغ، بینک، برتنوں کا کارخانہ، اسکول، بنگلہ، رہائشی عمارت، مال، ہاکی کا میدان، سنیما گھر، دواخانہ، بندرگاہ، بس سٹاپ، ہوائی اڈہ، تیراکی کا تالاب، بیڈمنٹن کورٹ، محفوظ جنگل۔ یہ تمام چیزوں کو ہم کو 9 چیزوں میں تقسیم کرنا ہے، جیسا ہم کو بھی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ یہ کون سی چیز کہاں جا کے فٹ ہوں گی، بیٹھ جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کاروباری علاقہ۔ کاروباری علاقے میں ان میں جو چیزیں شامل ہوں گی وہ رہے گی دکان، بینک اور مال۔ رہائشی علاقے میں عمارتیں اور بنگلہ شامل ہوگا۔
زمین کا مخلوط استعمال: ہاکی کا میدان، بیڈمنٹن کورٹ، محفوظ جنگل۔ اس کے بعد تفریح میں آئے گی باغ، تیراکی کا تالاب اور سینما گھر۔ صنعتوں میں برتنوں کا کارخانہ۔ نقل و حمل کے ذرائع میں آئے گا بس اسٹاپ، ہوائی اڈہ، بندرگاہ۔ ادارے میں آئے گا اسکول، دواخانہ۔ آئیے سمجھتے ہیں زمین کا اطلاق استعمال کیا ہے۔ جغرافیائی وضاحت: علاقے کی زمین کا کیا گیا استعمال زمین کا اطلاق ہے۔ زمین کا اطلاق جغرافیائی عوامل اور انسان کے باہمی عمل کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ زمین کے استعمال میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے انسانی ضرورتوں میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے انسان کے ذریعے مختلف اسباب کی بنا پر زمین کے استعمال میں اضافہ ہو گیا۔ معدنیات سے بھرپور زمین میں کان کنی کی جاتی ہے۔ زرخیز اور ہموار زمین میں کاشتکاری کی جاتی ہے۔ زمین کی اطلاق کی قسمیں: زمین کی اطلاق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی دیہی زمین کا استعمال اور دوسری شہری زمین کا استعمال۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں دیہی زمین کا استعمال۔ دیہات کے علاقے میں زراعت سب سے اہم پیشہ ہے۔ زراعت کی تکمیلی پیشے بھی یہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے اثرات دیہی بستیوں کے مقامات میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس لیے ایسی بستیاں زرعی علاقے اور جنگلاتی علاقوں سے متصل نظر آتی ہے، یعنی اس سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کان کنی کے علاقے سے منسلک کان کنی کے مزدوروں کی بستیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں پر کان کنی کے کام ہوتے ہیں وہیں پہ جو ہے اس میں کام کرنے والے مزدور رہا کرتے ہیں۔ اسی طرح ساحل سے متصل کولی لوگوں کی بستیاں وہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ممبئی میں ماہم کے علاقے میں جائیں گے تو ہم کو وہاں پہ کولی کی بستیاں مل جائیں گی۔ دیہی علاقوں میں زمین زیادہ دستیاب ہوتی ہے اور آبادی بھی کم ہوتی ہے، اس لیے آبادی کا گنجان پن کم ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں رہائشی علاقے وسعت میں کم ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں زمین کے استعمال کی درجہ بندی درج ذیل طریقے سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے زرعی زمین۔ زرعی زمین عام طور پر زرعی کاشت علاقہ، یہ علاقہ زیادہ تر نجی افراد کی ملکیت ہوتا ہے، یعنی کسان اس کا مالک ہوتا ہے۔ زمین کی ملکیت کا حق اور زراعت کی اقسام کی بنیاد پر زرعی زمین کی مزید درج ذیل درجہ بندی ہوتی ہے۔ زرعی زمین عملی طور پر زیر کاشت علاقہ ہے۔ زیر کاشت یعنی جہاں پر فصل اگائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ زیادہ تر نجی افراد کی ملکیت ہوتا ہے، یعنی کسان یا تو خود مالک ہوتا ہے اس کا۔ زمین کی ملکیت کا حق اور زراعت کی اقسام کی بنیاد پر زرعی زمین کی مزید درج ذیل درجہ بندی کی جاتی ہے۔ پہلی افتادہ زمین، دوسری جنگلاتی زمین، تیسری چراگاہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں افتادہ زمین یعنی کیا۔ ایسی زرعی زمین یعنی ایسی زراعت والی زمین جس پر زراعت عارضی طور پر روک دی گئی ہے، افتادہ زمین کہلاتی ہے۔ کسان زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے زرعی زمین کے کچھ حصے پر ایک دو ہنگام زراعت نہیں کرتا، اس زمین کو افتادہ زمین کہتے ہیں، یعنی ایک دو فصل وہ اس زمین پہ نہیں اگائے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ زمین خالی پڑے رہے گی۔ ایسا کیوں کرتا ہے وہ؟ کیونکہ جو زمین کے اندر کی جو کس ہے، اس کی جو زرخیزی ہے وہ واپس آ جائے، بڑھ جائے، اس لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ دوسرا نمبر آتا ہے جنگلاتی زمین کا۔ جنگلاتی زمین حد بندی کیا گیا جنگلاتی علاقہ بھی دیہی زمین کے استعمال کی ایک قسم ہے۔ اس علاقے میں لکڑیاں، گوند، گھاس پھوس وغیرہ جنگلاتی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔
ایسی جنگلاتی علاقوں کو خاص طور پر بڑے بڑے درخت، جھاڑیاں، دیگر نباتات، بیلیں، گھاس پھوس وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے۔ لکڑیاں ہمارے فائدے کی چیز ہوتی ہیں، فرنیچر وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس سے۔ گون بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے، اور جانوروں کے لیے جو گھاس پھوس استعمال ہوتا ہے وہ تمام ان جنگلوں سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، الگ الگ طرح کی بیلیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، یہ تمام چیزیں یہاں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ اگلا ہے چراگاہ۔ گاؤں کی پنچایت کی ملکیت کی زمین یا سرکاری ملکیت کی زمین کو بطور چراگاہ استعمال کیا جاتا ہے۔ گاؤں میں جو پنچایت ہوتی ہے ان سب کی ملا کے کچھ زمین ہوتی ہے جہاں پر سارے گاؤں کے مویشی، بھیڑ، بکریاں، بھینسیں، گائیں، بیل، یہ جتنے جانور ہیں سب کیا کریں گے؟ وہاں جا کر گھاس چریں گے۔ ایسی زمین پنچایت کیا کرتی ہے؟ اس کو مقرر کر کے رکھتی ہے، یا وہ سرکاری ملکیت کی ہوتی ہے، سرکار کی ہوتی ہے۔ یہ زمین پورے گاؤں کی ملکیت ہوتی ہے۔ بہت کم زمین کسی افراد کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ شہری زمین کا استعمال۔ 20ویں صدی عیسوی میں شہری بستیوں میں خوب اضافہ ہوا۔ شہری علاقے میں مختلف کاموں کے لیے زمین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زمین کا زیادہ سے زیادہ متبادل استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شہری علاقوں میں آبادی کا تناسب سے زمین محدود ہوتی ہے، اس لیے آبادی کا گنجان پن زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ آبادی ہو جاتی ہے۔ شہری بستیوں میں زمین کے استعمال کی درجہ بندی درج ذیل طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ کاروباری علاقے، رہائشی علاقے، نقل و حمل کی سہولت کے علاقے، عوامی سہولیات کے علاقے، تفریح مقامات، مشترکہ زمینی استعمال کا علاقہ۔ ہماری ریاست مہاراشٹر میں بھی کاروباری علاقے کے لیے ہر ضلع میں کاروبار کا کچھ علاقہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ الگ سے زمین رکھی جاتی ہے جس کو ہم MIDC کہتے ہیں۔ کاروباری علاقہ، شہر کا کچھ علاقہ صرف کاروبار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس علاقے میں دکانیں، بینک، دفاتر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ مرکزی تجارتی علاقہ کی اصطلاحات اسی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ مثلا ممبئی میں فورٹ یا BKC علاقہ، کرلا باندرا کمپلیکس۔ رہائشی علاقہ، یہاں زمین کا استعمال رہائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں گھر، عمارات شامل ہوتی ہیں۔ انسانی بستیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری علاقوں میں زمین کا استعمال وسیع و عریض ہوتا ہے۔ رہائشی علاقہ یعنی ایسا علاقہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں اس کو کہیں گے رہائشی علاقہ۔ انسانی بستیاں ہوتی ہیں، شہری علاقے میں زمین کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ نقل و حمل کی سہولیات کے علاقے، شہری علاقے میں لوگوں کی آمد و رفت، مال و اسباب کے نقل و حمل کا انتظام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگ جس کو ہم بولیں گے ٹرانسپورٹ، مال اسباب، نقل و حمل کا انتظام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح کا انتظام کرنے کے لیے شہر میں مخصوص قسم کی یونٹ بنائے جاتے ہیں۔ الگ الگ طرح کی یونٹ بنتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر عوامی بس، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ممبئی میں BST ہے۔ کیا کرتی ہے؟ یہ ہماری سہولیت کے لیے ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم لوگ جو ہے رکشوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اکیلا جائے گا تو وہ ہم کو مہنگا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جو ہے عوامی بسوں کی خدمات ہم لیتے ہیں، بسوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مہاراشٹر کے الگ الگ ضلعوں میں بسیں چلتی ہیں، الگ الگ جو ہے ٹرانسپورٹ چلتے ہیں۔ ریل کے راستے
ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ریلوں کا استعمال کرتے ہیں، میٹرو کا استعمال کرتے ہیں، مونو ریل کا استعمال کرتے ہیں، سفر گاڑیاں وغیرہ کا استعمال ہم تمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں ذاتی گاڑیوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں گے اگر ہم راستے سے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اکثر ہم لوگ کو ٹریفک مل جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ٹریفک؟ اس کی وجہ جو ہے کہ جو ذاتی گاڑیاں ہیں، یعنی جو پرائیویٹ گاڑی ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے ذاتی گاڑی، تو یہ ان کی تعداد کیا ہوتی ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے جو ہے ٹریفک وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نقل و حمل کی سہولیات میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ سڑکیں بڑی ہونی چاہیے، اس لیے شہروں میں سڑکیں، ریلوے اسٹیشن، پیٹرول پمپ، ہوائی اڈے، گاڑیوں کی مرمت کے مراکز، ان تمام کی اشد ضرورت، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام انتظامات نقل و حمل کے شعبے میں شامل ہیں۔ عوامی سہولیات کے علاقے، آبادی کی مختلف ضروریات کے لیے کچھ انتظامی انتظامات مقامی حکومتیں، ادارے، ریاستی یا مرکزی حکومت کرتی ہے۔ ان سہولیات کے لیے استعمال کردہ علاقے اس زمرے میں آتا ہے، مثلا ہسپتال، ڈاک خانہ، پولیس اسٹیشن، پولیس گراؤنڈ، اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ۔ یہ علاقے شہری زمین کے استعمال میں اہمیت رکھتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کا تناسب ان کی سہولت کے سبب کم ہو جاتا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں تفریح مقامات۔ شہروں میں لوگوں کی تفریح کے لیے کچھ علاقے مختص رکھے جاتے ہیں، محفوظ رکھے جاتے ہیں، ریزرو رکھے جاتے ہیں۔ ایسے علاقے کا استعمال خاص طور پر کھیل کود کے میدان، باغات، تیراکی کے تالاب یعنی سوئمنگ پول، سنیما گھر وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ بچوں دیکھیے، اکثر جو شہروں میں سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے بچوں کو کھیل کود کا۔ ہم لوگ جب اسکول میں آتے ہیں تو ہم کو اسکول میں گراؤنڈ وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن جب ہمارے گھر جاتے ہیں یا ہم ہماری چال میں جاتے ہیں یا ہم ہماری بلڈنگ میں جاتے ہیں تو ایسی جگہ پر آپ کو بہت کم ایسے موقع ملتے ہیں جہاں پر آپ کو کھیل کود کے سامان مہیا ہوں یا پلے گراؤنڈ وغیرہ ملے، اس لیے یہ تمام مقامات کو ریزرو رکھا جاتا ہے۔ مشترکہ زمینی استعمال کے علاقے، کبھی کبھی اوپر ذکر کی گئی تمام تر سہولیات اور انتظامات کسی ایک علاقے میں نظر آتے ہیں۔ زمین کی اس طرح کے استعمال کو مشترکہ استعمال کا علاقہ کہتے ہیں، مثلا رہائشی علاقے اور تفریحی علاقے۔ مشترکہ یعنی کامن، جو دونوں طرف سے ہوتا ہے، جیسا رہائشی علاقہ بھی ہے اور تفریحی علاقہ ہے، دونوں آ گئے اس کے اندر۔ نقشے میں ایسے علاقوں کو ظاہر کرنے کے لیے مخصوص رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلا لال رنگ رہائشی علاقہ، نیلا رنگ کاروباری علاقہ، پیلا رنگ زرعی علاقہ، ہرا رنگ جنگلاتی علاقہ۔ اس کے بارے میں ہم لوگ تفصیلی معلومات بعد میں حاصل کریں گے۔ نقشوں کا یاد رکھنا ہے، کلر الگ الگ قسم کے دیے ہوتے ہیں، اس حساب سے ہم فوراً نقشے کے اندر بتا سکتے ہیں کہ علاقہ کون سی قسم میں آتا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو پڑھایا ہوا